دعا و مناجات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، رمضان المبارک سے قبل ہمارے خطبات جمعات کا عنوان سیرت النبی چل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ وقت پر بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ جو عام دنوں میں اس مسجد میں نہیں آتے وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے خطبات پند و نصاح پر مبنی ہوں، لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی جائیں، کچھ اسباق دیے جائیں۔ اگرچہ اسباق سیرت کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ایک یہ سیریز اور تسلسل ہے کہ جس کو عام سامع سمجھنے سے قاصر تھا کہ پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی پڑھ کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کی اور میرے اعمال کی قبولیت کی شروط میں سے ایک شرط وہ اعمال کا سنت کے مطابق ہونا ہے، اور سنت کہاں ملے گی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز سنت کے مطابق ہو، روزہ حج اور زکوٰۃ سنت کے مطابق ہو۔ بھائیو، ہماری زندگی کے معاملات، ہماری تجارتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے دوستوں دشمنوں سے تعلقات، ان سب کی نوعیت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تب ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ ہر جگہ ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو 10 نبوی رجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی کٹھن سال، بڑی پریشانی کا سال، غم کا سال، اور اسی سبب سے عام الحزن کا نام دیا گیا۔ یہ غم کا سال ہے۔ آپ کے انتہائی رفیق چچا ابو طالب وفات پا گئے، جو کفار کے لیے آپ کی ڈھال کے طور پر کام کر رہے تھے کفار کے سامنے۔ یہ سبب ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، چچا عباس ابن مطلب نے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا فائدہ دیا؟ وہ تمہاری خاطر قوم سے لڑتا رہا، آپ سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت جواب تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ اب وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ پہ ہوں گے، ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہوں گے۔ اگر میں نہ ہوتا تو میرا چچا ابو طالب جہنم کی گہری کھائیوں کے اندر ہوتا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ ممکن ہے کل قیامت کے روز میری شفاعت کچھ فائدہ دے، اور ابو طالب جہنم میں ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں آگ ان کے صرف وہ گھٹنوں تک ہو، ٹخنوں تک ہو، اتنی آگ ہو، صرف زیادہ نہ ہو۔ یہ میرے سبب ہوگا، اگر مجھے فائدہ دیا تو میرا ان کو فائدہ یہ ہوگا۔ اور پھر انتہائی وہ شفقت کرنے والی، غموں میں ڈھارس بندھانے والی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی دار فانی سے کوچ فرما جاتی ہیں، کہ جن کو جبریل کے ہاتھ اللہ کے سلام آیا کرتے تھے، کہ جبریل جا کے خدیجہ کو سلام کہنا،
کہ اس کے رب نے اس کے لیے سلام بھیجا ہے۔ انتہائی یہ پریشانی کا سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی وہ سال تھا کہ جب آپ پر ظلم و ستم کی کہانی اور طویل ہو گئی۔ چچا نہیں رہا نا، چچا نہیں رہا، تو جس نے جب چاہا رستے میں پکڑا، مذاق اڑایا، کسی نے آپ کے اوپر تھوک پھینکا، کسی نے مٹی پھینکی، بڑی تکلیفیں آپ کے لیے۔ آپ رستے میں گزر رہے ہیں، ایک کافر نے مٹی اٹھائی، آپ کے چہرے پہ دے ماری، آپ کے بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے، گھر پہنچے، آپ کی ایک بیٹی آپ کا سر صاف کر رہی ہیں، سر دھو رہی ہیں، اور ساتھ رو رہی ہیں کہ میرے ابا کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ بیٹی پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی بات اللہ پوری کر کے رہے گا، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، میری بیٹی پریشان نہیں ہونا۔ یہی وہ سال تھا کہ جب آپ کے دیگر اصحاب پر ظلم و ستم اتنا بڑھا کہ وہ ابو بکر جو سین کعبہ میں آپ کی خاطر مارے کھاتے تھے، اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے بھی مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، برقع غمات کی طرف نکل پڑے۔ پھر ایک سردار نے پکڑا، واپس لے آئے کہ ابو بکر تیرے اندر بڑے اوصاف ہیں، تیرے جیسا شخص اس بستی کو نہیں چھوڑ سکتا، واپس لے آئے۔ یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کریم رہنمائی کرنے والے کہ یہ غم اور دکھ کیوں نہ ہو کہ اپنی دعوت کا سلسلہ وسیع کیا جائے، اپنی دعوت کو مکے کے اطراف و اکناف میں پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طائف کی، اس ام القریٰ کی وادی کو، مکے کو چھوڑتے ہیں، اور آپ کا سفر کس طرف ہے؟ طائف کی طرف۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد کا نام بھی جامع مسجد طائف، طائف کی طرف سفر جو مکے سے 90 میل کی دوری پر ہے، صرف اس لیے کہ ممکن ہے وہاں دعوت کارگر ثابت ہو، لوگ میرے ساتھ مل جائیں، دین کو قوت مل جائے، طاقت مل جائے، میں اللہ کے دین کے قیام میں، اللہ کے پیغام پہنچانے میں وہ کوشش اور محنت کروں کہ اللہ کا دین جلد کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، اور یہ بات میرے بھائیوں بڑی واضح ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت ان کے سرداروں کو دعوت دی۔ 3 بڑے سردار، عبد یلیل، مسعود اور حبیب، یہ عمر بن عمیر ثقفی کے بیٹے ہیں، تینوں کے پاس گئے، دعوت دی، لیکن پھر وہ دل خراش باتیں، تکلیف دہ باتیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو میں کعبہ کے غلاف کو پھاڑوں، ایک کہتا ہے کہ تو اسے بہتر اللہ کو انسان نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہی ملا اللہ کو نبوت کے لیے۔ اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو نبوت سے سرفراز نہ ہے، کس کو نبوت دینی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں، تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے تقریباً 10 دن تک طائف کے اندر قیام کیا۔ جب واپس لوٹے، دل پھر بوجھل ہے، پریشان ہے، ایک طرف وہ غم چچا کا، بیوی کا غم، دوسری طرف یہاں امید لے کے نکلے تھے کہ یہاں سے مثبت جواب ملے گا، لیکن وہاں سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ واپس نکلنا چاہ رہے ہیں تو ان سرداروں نے اوباش نوجوان گنڈے پیچھے لگا دیے، جو سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، اور اپنی زبان سے پیارے محمد کو گالیاں بک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سیرت سے سیکھیں، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی اور میرے بیٹے، سیرت کا یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے، یہاں سے سیکھیں کہ میرے نبی تو وہ گالیاں بھی کھائیں، آپ پر آوازیں کسی جائیں،
آپ کو پتھر مارے جائیں، آپ تو کافروں کو ڈٹ کے دعوت دے رہے ہیں، ڈٹ کے۔ میں اتنا کمزور مسلمان ہوں، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں تو مسلمان کو دعوت دینے سے ڈرتا ہوں۔ بھائی عزت بچاؤ، لوگ بات نہیں مانتے، لوگ تانے دیتے ہیں، تو ہمیں دین کی بات بتلاتا ہے، فلاں دن تو نے کیا کیا تھا۔ بھائی جب انسان ہو تو کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں۔ اس ڈر سے دعوت نہ چھوڑ دو کہ میرے اندر فلاں عیب ہے تو لوگ میرا وہ عیب گنوائیں گے۔ میرے نبی کے اندر تو کوئی عیب بھی نہیں تھا، لوگوں نے تو پھر بھی کہا تھا کہ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے۔ یہ ساری باتیں دشمنان اسلام سے سنی تھی، اور میرے ایمان کا لیول یہ ہے کہ میں مسلمان کو دعوت دینے سے ڈرتا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیں، ہم اپنے ایمان کا لیول چیک کریں۔ میری مائیں اور بہنیں اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نظر آئے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اپنے مسلمان بھائی بہن کا احترام کرتے ہوئے اس کو دین کی دعوت۔ یہ سیرت نبوی ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں ایمان میں۔ میں تو سچی بات ہے یہ بات پاتا ہوں، اور اکثر بیشتر خطبے میں یہ دہراتا ہوں۔ شاید آپ کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ ہم مسلمان کو دعوت دینے سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ چونکہ وابڈا ٹاؤن میں میری بڑی رسپیکٹ ہے، میں تو بڑا چودھری ہوں، بات کی تو شاید نوجوان میرے منہ کو نہ آ جائے، مجھے کہے گا کہ چلو اپنی دعوت پاس رکھو۔ میں نے بڑے دیکھے ہیں نمازی، بڑے دیکھے ہیں داڑھیوں والے، صرف 2-4 تانوں سے ڈر کے خاموش ہو جاتے ہو۔ میرے نبی کو پتھر مارے گئے تھے، لیکن میرے نبی آخری وقت تک اللہ کے سچے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ خطبے کا درس، یہ سبق ہم مصمم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہاں بھی میں غلطی اور برائی دیکھوں گا، انشاءاللہ میں اصلاح کروں گا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میں یہ درد دل سے بات کرتا ہوں، اگر آپ جس کی اصلاح کر رہے ہیں اگر اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو آپ کی بات کی قیمت ہوگی۔ اگر آپ اس کی برائی کو صرف مد نظر رکھیں گے اور اپنے جذبات کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں گے، وہ قطعاً آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ شرک کرتا دیکھتے ہیں، بدعت ہوتی نظر آتی ہے، برائیاں نظر آتی ہیں، کوئی موسیقی سن رہا ہے، کوئی زبان سے گالیاں بک رہا ہے، کوئی داڑھی مڈا رہا ہے۔ کبھی وقت تھا ہمارے نوجوان بھائی داڑھی والے کو دعوت دیتے تھے، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے اس کو دعوت دیتے تھے، اب بالکل وہ دعوت ختم ہو گئی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ لوگ بات کریں گے، میری تو عزت بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ، میرے بھائی اور بہنیں یہ مصمم ارادہ کریں، وہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہ ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت دین کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ، ادب میں، ادب کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ ایک وہ سوشل میڈیا پہ ایک میسج فلوٹ کر رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کی آبادی کے برابر پاکستان میں مولوی ہیں، علماء ہیں، تو یہ بڑی بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی بد دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں جی، یعنی سارے مولوی کیا بنا کے پیش کر دیے؟ مجرم، جو ممبر رسول پہ دعوت دیتے ہیں، جو ممبر رسول پہ دعوت دینے والے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ موبائل مذاق نہیں ہے۔ نوجوانوں میری بات کو سمجھو، یہ باقاعدہ مہم سازی ہے۔ سارے مولویوں کو گندا کر کے پیش کر دیا کہ اسرائیل کی آبادی جتنے پاکستان میں مولوی ہیں یہ بد دعا کرتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیسا امیج پیش کیا ہے؟ یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میں آپ کو دعوت حق کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کی دعوت انشاءاللہ ہم نے نہیں دینی ہے۔ یہ نفرت پیدا کرنا، دین بیزار لوگ پیدا کرنا، ہماری دعوت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر جواب بھی کسی نے کیا خوب دیا ہے کہ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ باہر نکل کے 70,000 افراد ہیں ساتھ، نکل کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کریم بارش نازل فرما،
خشکی، قحط سالی ہر طرف. کیا اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بات کرو گے؟ کیا بات کرو گے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک رب ہب لی من الصالحین کہتے رہے، کیا بات کرو گے اللہ کے نبی کے بارے میں؟ تو کیا جواب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک بندہ 70,000 کے مجمع میں ایسا ہے کہ جس نے 40 سال تک مجھ سے دشمنی کی ہے. منذ 40 سنہ، 40 سال سے میری نافرمانیاں، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں. قوم ساری کی ساری کرپٹ، سود خور، حرام خور، رشوت کھانے والی، بے ایمان، کم تولنے والی، ڈاکے ڈالنے والی، شرابیں پینے والی، رقاصوں کے رقص دیکھنے والی، شرابیں پینے والی، یہ ساری مجلسیں اٹینڈ کرنے والے اور مجرم مولوی ہیں. مجرم کون ہے؟ مولوی ہے. اور میرے بھائیوں، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی دعوت نہیں دینی ہے. ہم نے انشاءاللہ اسلام کو مضبوط کرنے والی دعوت دینی. اور اس بات کا برا مت منائیے گا، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو میرے نبی پہ نہیں بھونک سکتا، جو قرآن پہ نہیں بھونک سکتا، میرے رب پر نہیں بھونک سکتا، وہ علماء پہ بھونکتا ہے، وہ ان کو برا بنا کے پیش کرتا ہے. اور یاد رکھیں، میں سازش کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں بھی موبائل استعمال کرنے والی، پاک و ہند کے اندر عام لوگوں کے دلوں میں علماء کے خلاف نفرت پیدا کرنے والا طبقہ قادیانیوں کا طبقہ ہے. اس بات کو پلے باندھیں کہ جب نوجوان علماء سے نفرت کرے گا نا، پھر اس کو ہم لگام ڈالیں گے، جس طرف چاہیں اس کو ہانک کے لے جائیں. ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار علماء ہے، ان کو ہٹانا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے دعوت دینی ہے اور حق کی دعوت دینی انشاءاللہ. مجھے بتاؤ، انسان کہتے کسی ہیں؟ بتاؤ مجھے، جو بھولنے والا ہے، جس سے خطائیں سرزد ہوں، جس سے غلطیاں ہوں. علماء انسان ہیں، نہ فرشتے ہیں نہ پیغمبر ہیں. ان کی 99 نیکیاں نظر نہیں آتی، دن رات کی دعوت نظر نہیں آتی، قرآن کی تبلیغ نظر نہیں آتی. ایک خامی پکڑ کے ہم شیطان کی طرح ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے فلاں کر دیا. تو دین بیزار رویے پیدا کرنا، یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے. یہ بھی کیا دعوت کا ایک انداز. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ہم نے انشاءاللہ دین حق کی دعوت دینی ہے، علماء سے محبت والی دعوت دینی ہے، نفرت والی دعوت ہم نے نہیں دینی. دین سے، قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، پیغمبر سے انشاءاللہ ہم سب نے محبت والی دعوت دینی. اللہ کے رسول نکل رہے ہیں. یہ بات صرف گالیوں تک نہیں ہے، سیٹیوں تالیوں تک نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ سیرت نگاروں لکھا ہے کہ وہ تلاش کر کر کے نوکدار پتھر میرے نبی پر برساتے تھے. نوکدار پتھر. اور آپ کے جسم سے وہ بہنے والا خون، مقدس اور پاک خون جو زمین پہ لگ رہا تھا، آپ کے جوتے رنگ رہے تھے. پریشان حال ہیں. تو وہاں سے نکلے 3 میل کا فاصلہ آپ نے اسی پریشانی میں طے کیا. کتنے میل کا؟ 3 میل کا فاصلہ. آپ پر گالیاں ہیں، آپ پر پتھر ہیں، دل برداشت تھا. طائف کی وادی سے واپسی ہے. رستے میں عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے جو ربیہ کے بیٹے تھے، ان کا انگوروں کا باغ ہے. آپ اس میں داخل ہوئے. انگور کی بیل کے سائے میں آپ نے آرام فرمایا. زید ابن حارثہ ساتھ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابی، وہ ساتھ ہیں. اور جب پتھر پڑ رہے تھے نا، سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، زید ابن حارثہ کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کہ یہ پتھر مجھے لگ جائیں، میرے نبی محفوظ رہے. وہاں بیٹھے ہیں تو عتبہ اور شیبہ کا غلام جس کا نام عداس تھا، وہ
بھاگتا ہوا انگوروں کا ایک گچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. یہ کہیں نہ کہیں دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھے. یہ عتبہ شیبہ ابنائے ربیعہ جو تھے, وہ کوئی نہ کوئی ریلیشن تعلق تھا, وہ محبت پیدا ہوئی اور غلام سے کہا جاؤ اس کو انگوروں کا گچھا دو, کھا لے. تو پیش کیا, اللہ کے رسول نے پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا. تو وہ عداس جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, وہ کہنے لگا کہ اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے, آپ کس علاقے سے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تم کس علاقے سے ہو؟ کہا میں نینوا کا باشندہ ہوں اور میرا مذہب عیسائی ہے, عراق کا علاقہ ہے, میں وہاں کا باشندہ ہوں. تو اللہ کے رسول فوراً کہنے لگے میرے بھائی یونس بن متی کے علاقے سے ہو؟ کہا وہ آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ کہا وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, اس اعتبار سے وہ میرے بھائی تھے اور تم اس کے علاقے سے ہو. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ عداس جو غلام عیسائی تھا وہ جھکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو, آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگا. وہ بوسہ دینے لگا. اب یہ بوسہ دے کے واپس پلٹا تو عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں کہ لو لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا ہے, معاملہ خراب لگ رہا ہے تیرا. عداس کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی زمین پر اس وقت اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے, اللہ کی زمین پر اس سے بہتر اس وقت کوئی انسان نہیں ہے. نہیں تیرا مذہب سچا ہے عداس, عیسائیت ٹھیک ہے, اس کی بات پہ کان نہ رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس باغ سے نکلے, تھوڑا آگے گئے, دو الگ الگ الفاظ ہیں کرنے سالب اور کرنے منازل کے مقام پر. اللہ کے رسول وہاں پہنچے, کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں آسمان پہ, یہ صحیح بخاری کے اندر ہے, آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو سورج کے سامنے میرے اوپر سایہ کیے, اور اس بادل میں جبریل ہے. اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے جو باتیں آپ سے کی ہیں آپ کے رب نے آسمان پہ سن لی ہیں. وہ باتیں آپ کے رب نے آسمان پہ سنی ہیں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے, 7 پہاڑوں کا فرشتہ ہے, آپ حکم فرمائیں اس پہاڑوں کے فرشتے سے کہ یہ پہاڑوں کو اٹھا کے اس بستی پہ دے مارے, ان کو پیس کے رکھ دے. تو میرے بھائیوں نبی کی یہ دعوت ہے, یہ سنیے گا. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا. جو جنگیں لڑی ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے لڑی ہیں, لیکن دین کی دعوت دیتے ہوئے جو تکالیف آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صبر بھی کیا. یہ دعوت اللہ کو مذاق نہیں ہے, یہ دین کی دعوت بالکل مذاق نہیں ہے. آپ کو تانا و تشنیع باتیں سننا پڑیں گی, آپ کو آپ کے بھائی کے تانے, خاندان کے تانے, رشتہ داروں کے تانے, تیرے عقیدے کے تانے, بڑے تانے ملیں گے. لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. گالیاں بھی کھائیں, ہوٹنگ بھی کی انہوں نے, تالیاں بھی بجائیں, سیٹیاں بھی بجائیں, پتھر بھی مارے. اور یہ دونوں فرشتوں کو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے.